وہ فلسطین جو عربوں کے انڈر میں تھا، آج وہ فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے. فلسطین، اسرائیل فلسطین کے قبضے میں ہے. وہ بیت المقدس جس پر ہم نے 800 سال جو ہمارے دائرے میں رہی، جو ہمارے کنٹرول میں رہی، ہماری نا اتفاقی بڑھی، جب ہمارے درمیان، جب ہمارے بیچ میں فرقہ بندی ہوئی، تو حنفی، تو شافعی، تو بریلوی، تو شیعہ، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، جب یہ ساری باتیں ہمارے درمیان آئیں تو بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. ہمارے اندر میجورٹی نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر ایک جٹتا نہیں ہے، ہمارے اندر فرقوں میں بٹے ہونے کی لالسا جاگی ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ چیز ہمیں دور کر دیتی ہے. مسلمان محفوظ نہیں ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ علی قصتها. ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آ جائے گا کہ سب جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے لوگوں کو جہاں کھانا ملتا ہے وہیں ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. جس طرح بھوکے دسترخوان پر، پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مسلمان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. دنیا کے کسی چپے میں چلے جائیے، آپ مسلمان محفوظ نہیں ہے. شریعت کی نکیل اپنے اندر ڈالیے، شریعت کی نکیل اپنے اندر ڈالیے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں؟ ایک آدمی اٹھا 10 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھایا، مغرب کی نماز پڑھایا، عصر کی نماز پڑھایا، عشاء کی نماز میں پھر ہمت نہیں ہوئی، سردی کی راتیں، پھر جا کے سو گیا. کیا 3 وقت کی نمازیں پڑھ کر ہم بستر پہ سو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم پر فرض کی ہے 5 وقت کی نماز. کوئی آدمی 2 وقت کی نماز کو اہمیت نہیں دیتا، فجر میں سو جاتا ہے، عشاء میں سو جاتا ہے اور 3 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ آدمی ڈبل گناہگار ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں اس آدمی کو ڈبل گناہ کیوں پڑے گا؟ آپ ہی بتائیے. آپ کا ایک بچہ ہے، 10 سال کا ہے، مان لیجئے 5th میں پڑھ رہا ہے، 6th میں پڑھ رہا ہے، اسکول جاتا ہے. اسکول کا ٹائم ہے اس کا 8 بجے اسکول ہے، 1 بجے چھٹی ہے. لیکن آپ کا بچہ ہمیشہ کبھی 8:30 پہ پہنچتا ہے، کبھی 9 پہ پہنچتا ہے. 1-2 مرتبہ وہاں کا اسٹاف، وہاں کے ٹیچر وارننگ دیں گے، آج لیٹ کیسے آئے ہو، سب دیر ہو گئی. 1-2 بار چھوڑ دیں گے، لیکن بار بار جب آپ کا بچہ 2-3 بار لیٹ پہنچے گا تو اس کو پنشمنٹ بھی ملے گا، کبھی اس کو مارا بھی جائے گا. آج دیر سے کیوں آئے ہو، 2-3 بار مار کے چھوڑ دیا جائے گا. لیکن جب وہ اپنی عادت بنا لے گا اور وہ برابر لیٹ جائے گا تو پھر اس کو اسکول کا مینجمنٹ اس کو اسکول سے نکال دے گا. کیوں؟ اور ایک وہ بچہ ہے جو اسکول جاتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو مارا جاتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. کیوں؟ وہ تو جا ہی نہیں رہا ہے، وہ تو جا ہی نہیں رہا ہے. نہ اس کو مارا جا رہا ہے نہ نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ تو جا ہی نہیں رہا تو اس کو کیوں ماریں گے؟ لیکن جب آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو کبھی مارا بھی جاتا ہے اور بعد میں نکالا بھی جاتا ہے. یعنی اس کو ڈبل سزا. ایک تو یہ کہ پٹائی بھی لگی، دوسری یہ کہ اس نے عادت بنا لی تو اس کو نکالا. پڑھنے
والے بچے کو ڈبل سزا اور جو بالکل نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی سزا نہیں. تو آپ نے کبھی غور کیا جو آدمی بالکل نماز نہیں پڑھ رہا ہے دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ہے, نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن جو آدمی 3 ٹائم کی پڑھتا ہے 2 ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے, 4 وقت کی پڑھ رہا ہے 1 ٹائم کی چھوڑ دیتا ہے, یہ آدمی اللہ کی عدالت میں ڈبل مجرم ہے, ڈبل گناہ گار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے 5 وقت کی نماز, یہ اپنے اوپر فرض کر لیا 3 وقت کی نماز. اللہ نے کہا 5 کی پڑھو, یہ 3 کی اور 4 کی پڑھ رہا ہے. اس کو ڈبل گناہ اس بات کا, ایک تو 2 وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے, ایک تو گناہ اس بات کا, اور دوسرا گناہ نماز کو اپنے منمانے طریقے سے پڑھ رہا ہے, اللہ کے قانون کو بدلنے کی سزا, یعنی چینج کرنے کی سزا, کیونکہ اللہ نے فرض کی 5 وقت کی اور یہ پڑھ رہا 3 وقت کی, اس لیے اس کو ڈبل سزا. یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں جی رہے ہیں, رہ رہے ہیں, کیا ہے یہ معاشرہ؟ وہ اسلام جو سب سے بہتر مذہب ہے ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں. ہر وقت جب تک ہم اسلام میں ڈوبے نہیں رہیں گے, مثلا جرجیت صاحب کرسی پر بیٹھے تقریر کر رہے ہیں, کرسی پر بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے. جب ہم مائک میں بولیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مائک میں بولنا کہیں گناہ تو نہیں ہے. آپ جو جلسہ سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور بنا ضرورت کے آپ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں اور آواز کس رہے ہیں اور آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہے, تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آواز نکالنے سے پہلے کہیں جلسہ سنتے وقت, قرآن و حدیث کی باتیں سنتے وقت منہ سے بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب تک ہم ہر بات پر اسلام کی فکر نہیں کریں گے کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز, تب تک ہم اسلام پر پورا عمل نہیں کر سکتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے, ہماری شادیاں اسلامی ہونی چاہیے, ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے, ہمارے بیوی بچے اسلامی ماحول میں رہنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب تک ہم سوچیں گے نہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت بھوکا تھا, بھوک کی وجہ سے اس کو حالت اس کی